نجاست کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی، یعنی وہ چیز کہ جس کا نجس ہونا ہم اپنی عقل کے ذریعے جان سکتے ہیں، یا جو ہمیں ظاہراً نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ نجس اور ناپاک ہے. اور دوسری ہوتی ہے نجاست حکمی، یعنی جو شریعت نے ہمیں بتایا، جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلا کہ یہ چیز بھی ناپاک ہوتی ہے، ورنہ اگر ہم اپنی عقل اور اپنے سوچ کے ذریعے اس کی ناپاکی کو جاننے کی کوشش کرتے تو پھر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو آج ہم اس ناپاکی یعنی نجاست حکمی، جو حکمی نجاست ہے، اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس کو شریعت نے ناپاک قرار دیا ہے اور اس کو ہم ظاہراً حسی طور پر محسوس کرتے ہوئے یا اپنی عقل کے ذریعے جو ہے اس کو نہیں جان سکتے تھے. تو سب سے پہلے جب ہم اس کی تقسیمات کرتے ہیں تو نجاست حکمیہ کی دو اقسام ہیں جو فقہائے کرام نے بیان کی ہیں. پہلے نمبر پر ایک نجاست اس کو کہتے ہیں حدث اصغر، چھوٹی نجاست. اور یہ وہ نجاست ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بے وضو ہو جانا، یعنی وضو کی حالت میں نہ ہونا. اور دوسری ہوتی ہے حدث اکبر، یعنی لفظی مطلب ہے بڑی نجاست. اور یہ وہ نجاست ہے کہ جس کے اندر انسان بے غسل ہو جاتا ہے اور اس پر غسل کرنا لازم ہوتا ہے. تو آج ہم اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے کہ اس کے لفظوں سے آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حدث اصغر یعنی اس میں بے وضو ہونا، اور دوسری صورت میں حدث اکبر جو ہے وہ بے غسل ہونا ہے. تو ہم آج انہی دو جو بنیادی چیزیں ہیں جن کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، یعنی وضو اور غسل، آج کے لیکچر میں ہم صرف ان کے جو احکامات ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے جب ہم وضو کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کے اندر جو وضو کے فرائض ہیں وہ سرسری طور پر بیان فرمائے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، الی المرافق، کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو. اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ جو ہے وضو کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، وہ ہمارے سامنے بیان فرما دیے. یہ آیت ہے جس سے ہمارے فقہاء نے یہ اخذ کیا ہے کہ جو وضو کے فرائض ہیں وہ 4 ہیں. کتنے فرائض ہیں وضو کے؟ 4 فرائض ہیں. وضو میں پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کو دھونا. چہرے کا دھونا وضو کے اندر پہلا فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے چہرے کو دھونے کا حکم فرمایا اس آیت کے اندر. اب جب چہرے کا دھونے کی بات کی جاتی ہے تو ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ لیں گے کہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ تساہل اور سستی کا شکار لوگ ہوتے ہیں، اور وہ سرسری طور پر جو ہے وہ اپنے چہرے پر پانی بہا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو ہے وہ اپنا جو فرض ہے اس کو مکمل کر لیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب چہرہ کہا جاتا ہے تو اس کی جو لیمٹس آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں کہ چہرہ کہتے ہیں کہ لمبائی میں پیشانی کی سطح سے، یعنی جہاں سے ہمارے بالوں کا آغاز ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک بندے کے بال ہی نہیں ہے تو اس صورت میں جو عمومی طور پر جس جگہ سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں ہم اس جگہ سے لیں گے. یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے ایک بندے کے بال ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا سارا سرد ہوگا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عمومی طور پر جس جگہ سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کی چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. اب اس میں جتنا بھی ایریا آتا ہے اس میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو فرض ادا نہیں ہوگا. تو جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اسی لیے اس کے اندر حد درجہ جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے. بلکہ ہمارے فقہائے کرام نے جب اس پر کلام کیا تو نور الایضاح کے اندر وہ فرماتے ہیں
کہ یہ جب آنکھیں ہوتی ہیں ان کے پلکوں کے نیچے، ابرو کے نیچے، اگر یہ ناک کے نیچے بعض اوقات مونچھوں کی جو جگہ ہے اس جگہ پر لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں اس جگہ، اور اگر کسی کے چہرے پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو پڑ جاتی ہیں جھریاں، اگر جو جھریاں پڑی ہوئی ہیں تو بعض لوگ ان کی جھریاں زیادہ پڑی ہوتی ہیں اور اس میں بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے، سرسری طور پر نہیں بلکہ جھریوں کے ساتھ جو ہے اس کو کور کر کے، حتیٰ کہ بال کے ایک سرے کے برابر بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنی چاہیے، اس درجہ جو ہے وہ انہوں نے احتیاط کرتے ہوئے ایک ایک چیز کو جو ہے واضح کیا ہے کہ اس کو اتنا ایزی نہیں لینا۔ دوسرے جو فرض ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا، یعنی یہ کہنیاں ہوتی ہیں تو اس فرض کے اندر کہنیوں کو بھی ساتھ دھونا ہے، یہ نہیں کہ کہنیاں جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کا اس کے چوتھے حصے کا جو مسح ہے وہ شریعت کے اندر فرض ہے، اور پورے سر کا جو مسح ہے وہ سنت ہے، وہ انشاءاللہ ابھی ہم جب اس کا سنت طریقہ بیان کریں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا۔ چوتھا فرض ہے پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا یہ بھی اس کے اندر فرض ہے۔ وضو کا سنت طریقہ عرض کرنے سے پہلے ایک چیز میں پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اور اکثر میں بھی بچپن سے جب اپنے بزرگوں کو وضو کرواتا تھا تو میں نے اکثر معذرت کے ساتھ بزرگوں میں یہ مسئلہ زیادہ دیکھا ہے کہ وہ جب وضو کرتے ہیں تو اتنی تیزی میں کرتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے رہ گیا ہے، یا تو اس کے باوجود وہ احتیاط نہیں کرتے۔ تو اس کے اندر ایک یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ ایک دفعہ پانی لے کر بس ایسے کر دیتے ہیں، وہ ایسے بس مال لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا ہے۔ لہٰذا شریعت کے اندر اس کے اندر فرق ہے، ایک ہوتا ہے دھونا، ایک ہوتا ہے مسح کرنا۔ مسح کرنا جب کہا جائے تو اس میں تو یہ کافی ہوگا کہ آپ ہاتھوں کو گیلا کریں اور سر پر پھیر لیں، لیکن جب دھونے کا کہا جائے تو جب تک 2 بوند پانی بہہ نہیں جائے گا اس جگہ سے آپ کا دھونے کا فرض کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہاتھوں کو دھونا فرض ہے، اب ہاتھوں کے اوپر سے ایک ایک سیل سے 2 بوند پانی جب تک نہیں بہہ کے جائے گا تب تک آپ کا دھونا جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے سرسری طور پر پانی ایسے ایک دفعہ لگایا اور پھر اس کے بعد اس طرح مال لیا تو یاد رکھیں اس سے آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، جب فرض نہیں ادا ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا، اور بات وہی ہے کہ پھر آپ کے فرائض عبادات جو ہے وہ بھی ناقص اور نامکمل رہ جائیں گی۔ اس لیے اس کی شد ضرورت ہے کہ لوگ تیل کی طرح پانی کو بس اپنے جسم پہ، اپنے چہرے پہ مال لیتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا جو وضو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں اس طرح وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو سنت طریقہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ وضو کے حوالے سے کیا ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس کتاب الطہارات کے اندر کثیر احادیث ہیں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت وضو کو بیان کرتی ہیں، سنن نسائی شریف کے اندر بھی ہے اور صحاح ستہ کے اندر کثیر احادیث ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اگر کسی کو کوئی حوالہ درکار ہو کہ ایک ایک چیز کا آپ ہمیں حدیث سے حوالہ دیں تو یاد رکھیں الحمدللہ ہماری فقہ حنفی کے اندر ہمارے پاس ایک ایک مسئلے کا جو اس کے پیچھے حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہاں پر نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے، تو پھر اگر ہم حدیث میں جائیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ ہمیں ڈیٹیل سے کلام کرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر آپ کو کسی بھی مسئلے کے بارے میں چاہیے ہو تو میں نے کل بھی ایک حوالہ دیا تھا ہدایہ شریف، یہ ہدایہ شریف ہماری وہ کتاب ہے، اس کا شمار امہات کتب میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایک مسئلے کے ساتھ جو ہے اس کی آیت، قرآن پاک کی آیت جہاں سے وہ مسئلہ لیا گیا ہے یا حدیث پاک جہاں سے وہ مسئلہ لیا گیا ہے وہ بھی ساتھ بیان کی گئی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، تو اگر آپ مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کو جاننا چاہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اپنے آپ کو مستفید کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر وضو کی جو سنتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ایک دفعہ ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کے سامنے سنت وضو مکمل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو انشاءاللہ ہماری جو اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے وضو کے اندر نیت کرنا، یاد رکھیں کہ یہ جو نیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ آپ کسی بھی عبادت، کسی بھی عمل، کسی بھی ایکٹ
کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ رول جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہوتا ہو، چاہے اس کا تعلق ظاہراً عبادت کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ جب آپ کی نیت اس کے اندر خالص ہوگی تو وہ نیت اس عمل کو آپ کے لیے عبادت بنا دے گی۔ اسی طرح اب وضو، آپ کہیں گے جی وضو تو ہے ہی عبادت، لیکن اب ہم نیت نہ بھی کریں تو کیا ہے؟ لیکن اگر آپ نیت نہیں کریں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہو جائے گا، وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ وضو کرتے ہوئے نیت کریں گے کہ میں خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے اہل ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو جب آپ یہ ساری بیچ میں عبادات کو ذکر کریں گے، ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ دل کے اندر ان کا تصور کریں گے، نیت کریں گے، تو اس سب کا ثواب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے نیت کو جو ہے اس کے اندر مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو کو شروع کرنا، فقہ مالکی کے اندر تو اس کو جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے، لیکن فقہ حنفی کے اندر یہ سنت ہے کہ جب بھی آپ وضو کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وضو کا آغاز کریں۔ سب سے ابتدا میں 3 بار دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ وضو کی سنت ہے کہ جب آغاز کرنا ہے تو 3 دفعہ جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ یہاں پر بھی ایک اور سوال ہوتا ہے کہ آپ ہر مسئلے میں 3 یہ کیوں رٹ لگائے رکھتے ہیں، ہر مسئلے کے اندر ہی 3 بار۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ تبارک و تعالی خود طاق ہے اور وہ طاق عدد کو پسند فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طاق عدد انتہائی پسند تھا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک بھی، اور آپ نے جب احکامات فرمائے تو اس میں 3 کے عدد کو یا طاق عدد کو بہت زیادہ جو ہے ملحوظ رکھا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو سنت کے اندر اکثر جو ہے یہ 3 کا عدد دیکھنے کو ملتا ہے۔ 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے اندر میں ایک اور چیز اس دور کے تقاضوں کے مطابق ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب تو ٹوتھ پیسٹ آ گئے ہیں، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اب ہم ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں تو کیا ہماری مسواک کی سنت ادا نہیں ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں کہ شریعت نے جو بھی حکم دیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ جب ہمیں مسواک کا حکم دیا گیا ہے تو کیوں حکم دیا گیا ہے، اس کی لاجک جو ہمیں سامنے واضح طور پر نظر آتی ہے، تاکہ صفائی کا اہتمام ہو، ہمارے دانت صاف رہیں، اس پہ جو ڈیپینڈڈ ہے ہماری صحت وہ بھی اچھی رہے۔ اب جب ہم ٹوتھ پیسٹ کریں گے تو سنت کا جو اس کا مقصود ہے وہ تو ہمیں حاصل ہو جائے گا، نو ڈاؤٹ وہ تو ہمیں حاصل ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک چیز رہ جائے گی کہ جو سنت کا ظاہری طریقہ ہے ہم نے جو ہے اس کو مس کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت کے اندر ہم اس کے بالکل خلاف نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، بالکل آپ ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی جو سنت کا مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈبل فائدہ ہے، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری سنت تھی آپ اس کو بھی فالو کر لیں گے، اس پر بھی آپ عمل پیرا ہو جائیں گے، اور دوسرا جو مقصد ہے صفائی کا وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے 3 بار کلی کرنا، اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ 3 بار حکم دیا گیا ہے، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا ہے، یعنی جب آپ ہاتھوں کو دھو رہے ہوں تو اس طرح انگلیوں کا خلال کرنا، اور اس طرح پاؤں کی انگلیوں کے لیے بھی اس کا خلال کرنا، یہ اس کے اندر سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ 3 کا عدد کیوں بار بار آتا ہے۔ اور اس طرح اگلی سنت ہے 1 بار پورے سر کا مسح کرنا، یہ بھی، اور کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے ترتیب وار وضو کرنا، یعنی جو ترتیب آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت میں سے رکھی گئی ہے، جو فرض میں ابھی آپ نے پڑھی ہے، اسی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ وضو ہونا چاہیے۔ وضو میں ترتیب جو ہے وہ اس سے خلاف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ پاؤں پہلے دھو رہے ہیں، ہاتھ بعد میں دھو رہے ہیں، چہرہ آخر میں دھو رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ سنت کا ہونا، ترتیب کا ہونا، یہ بھی سنت ہے۔ وضو کے بعد کی جو دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، تو اس کو پڑھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اب ہم ایک دفعہ جو ہے وہ پریکٹیکلی کوشش کرتے ہیں کہ جو وضو کیا جاتا ہے اس کو ہم ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تاکہ ایسے یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر اب میں کہوں کہ پہلی سنت یہ ہے، دوسری سنت یہ ہے، تیسری سنت، تو اس طرح یاد نہیں رہتا۔
لیکن اگر ہم خود کو اس جگہ پہ لے کر آئیں اور پھر وہ ایک ایک چیز جب ہم کر رہے ہوں اور وہ ہمارے سامنے ہو تو پھر وہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی جو ہے اب یہ میرے ذہن میں نقش ہو جائے گا کہ یہ سنت ہے۔ سب سے پہلے جب آپ وضو کے لیے آئیں گے تو سب سے پہلے اب آپ بیٹھ گئے وضو کے لیے تو سب سے پہلا عمل آپ کیا کریں گے؟ آپ نیت کریں گے۔ آپ نیت کریں گے دل کے اندر، ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کریں، لیکن زبان سے کر لیں تو یہ مستحب ہے، کیونکہ جب آپ زبان سے کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے دل میں بھی وہ بات بیٹھ رہی ہوگی اور دل بھی ساتھ میں انگیج ہوگا۔ اس کے اندر سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ یا اللہ میں یہ وضو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس وضو کے ذریعے میں تیری عبادت کا اہل ہو سکوں، اور یہ وضو کر کے میں نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر عبادات کر کے تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ اس طرح کی کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ ہو، آپ اپنی لینگویج میں کر سکتے ہیں، آپ لفظوں کے بغیر کر سکتے ہیں، لیکن دل میں اس نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور یہ پڑھنا میں نے آپ کے سامنے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے یہ سنت ہے، اور فقہ مالکی کے اندر اس کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، ان کو کہتے ہیں گٹے، اردو کے اندر ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا، تو یہاں تک آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے اور 3 مرتبہ دھوئیں گے، اور اس کے اندر آپ اپنی انگلیوں کا خلال بھی کریں گے اور 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں گے، اور اگر ضرورت ہے تو آپ صابن بھی استعمال کریں، وہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صفائی کا جتنا زیادہ اہتمام کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ شریعت کی نظر میں پاکیزہ ہوں گے۔ یہاں پر ایک ضمن میں بات ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب اہل قبا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ ان کی تعریف فرمائی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اہل قبا جو ہیں، جو قبا والے ہیں، ان کی اتنی زیادہ تعریف کیوں بیان کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کو حدیث نہ سمجھا جائے، مفہوم حدیث اور حدیث میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ وہ اپنی طہارت، اپنے جسم کی طہارت کا خوب بندوبست کرتے تھے، اسی لیے ان کی جو ہے وہ زیادہ تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ظاہری طہارت کو جو ہے وہ عام نہ لیا جائے، بلکہ یہ ظاہری طہارت ہی ہماری باطنی طہارت کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کلی کریں گے، اور اس کے ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا اگر مسواک اویلیبل ہے تو آپ مسواک کریں، اگر مسواک نہیں ہے تو ٹوتھ پیسٹ کریں، یا اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر انگلی کو جو ہے وہ آپ اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کریں، اور جب یہ کر لیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ اپنے ناک میں پانی ڈالیں گے، اور جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ذریعے آپ اپنے ناک کی صفائی کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے، اور چہرہ دھونے میں وہ چیز دوبارہ میں عرض کروں گا کہ جب آپ نے چلو میں پانی لینا ہے تو اس کو یہاں سے بہانا ہے، جو طریقہ کار فقہا نے بتایا ہمیں کہ آپ اپنے چلو میں پانی لیں گے اور جہاں سے آپ نے دھونا شروع کرنا ہے اس جگہ سے دھوئیں گے، اور ایک دفعہ اس کو مکمل آپ اس طرح لگا لیں گے ہاتھ۔ اب دوسری مرتبہ جب آپ پانی ڈالیں گے تو پھر جو جو جگہ ہے وہ ساری جگہ جو ہے وہ کور ہو جائے گی، اور تیسری مرتبہ پھر جب آپ پورے اہتمام کے ساتھ آپ اس طرح ڈالیں گے تو انشاءاللہ کوئی حصہ بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ داڑھی کا، تو اگر تو داڑھی بالکل ہلکی ہلکی ہے، گھنی نہیں ہے، تو پھر تو اس صورت میں جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن اگر داڑھی جو ہے وہ صحیح گھنی ہے تو پھر اس صورت میں جو حصہ چہرے کی حد تک آتا ہے اس کا دھونا ضروری ہے، اور جو نیچے والا ہے اس میں آپ خلال کر لیں اگر آپ احرام میں نہیں ہیں۔ اگر آپ احرام میں نہیں ہیں تو خلال کر لیں، اور اس صورت میں داڑھی کا جو بال نیچے ہیں ان کو دھونا لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، اپنے جب اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تو آپ نے انگلیوں سے آغاز کرنا ہے، اس انگلیوں کے سروں سے آپ نے دھونا ہے، اپنے پہلے دائیں بازو کو دھونا ہے، پھر اسی طرح اپنے بائیں بازو کو جو ہے وہ دھونا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سر کے مسح کا مسئلہ۔ سر کے مسح کا جو سنت طریقہ حدیث پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے، آپ نے اس طریقے سے اپنی انگلیوں کو جوڑنا ہے، اپنی انگلیوں کو جوڑنا ہے، اور اس کو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے کھینچ کر اپنے سر کے اینڈ تک اس کو لے کر جانا ہے، اپنے سر کے اینڈ تک لے کر جانا ہے، اور یہ خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ سر کے ساتھ مس نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی صورت میں آپ نے کیا کیا؟ اپنی انگلیوں کو ملایا، اپنے سر کے آغاز سے شروع کیا،
اور اس کو کھینچتے ہوئے سر کے آخر تک لے گئے. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہتھیلیاں باقی رہ گئی تھی ان ہتھیلیوں کے ذریعے یہ جو سر کے سائیڈز والے حصے ہیں اس کا مسح کیا. اب آپ کی شہادت والی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے یہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں. تو شہادت والی انگلیوں کے ذریعے آپ نے اپنے کانوں کے اندرونی حصے کا اور ایٹ اے سیم ٹائم آپ نے انگوٹھے کے ذریعے کانوں کے باہر کے حصے کا ایسے مسح کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو پشت ہے ابھی تک اس سے مسح نہیں ہوا تو اس کے ذریعے آپ اپنی گردن کا مسح کریں گے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو حدیث پاک کے اندر ہمیں ملا ہے مسح کرنے کا. تو جب ہم اس طریقے کے مطابق مسح کریں گے تو یقیناً ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا اور ہمارا جو مسح ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس لیے اس کے مسح کرتے وقت جو ہے وہ اس کا خاص طور پر احتیاط اور خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. ہاں سوری پیر رہ گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پیر دھونے اور اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں کہ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پاؤں کے اندر بھی آپ نے انگلیوں کے ساتھ خلال کرنا ہے. اپنی بائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے اس کے ساتھ آپ نے خلال کرنا ہے اور آپ نے اپنے ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں کو دھونا ہے ترتیب وائز. پہلے دایاں پاؤں اور اس کے بعد جو ہے وہ بایاں پاؤں. تو یہ وضو کے حوالے سے مختصر انداز میں ہم نے جو سنت طریقہ ہے وہ اس کو کور کیا ہے. اور اس طرح انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ آسان ہوگا. اور جب آپ اس کو میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ ویسے ہم یاد کرنے پہ آئے نا تو ہو سکتا ہے ہمیں یاد نہ رہے کہ کتنی سنتے ہیں, 1 ہے 2 ہے 3 ہے 10 ہیں. لیکن جب آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں گے, جب بھی وضو کریں گے اسی سنت کے مطابق کریں گے تو پھر آپ کو وہ رٹالائزیشن اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر وہ خود بخود وہ سنتیں آپ کی زندگی میں رچ بس جائیں گی. اسی طرح کوشش کریں کہ ہر سنت, ضروری نہیں کہ اس کا تعلق وضو کے ساتھ ہو, بلکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے کسی کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ہے, اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کوئی بھی معاملہ ہے, تو جب آپ کوئی سنت پڑھیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. جلد سے جلد جب آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں گے تو پھر کبھی بھی وہ سنت آپ کو جو ہے وہ بھولے گی نہیں. تو اس کو آپ اپنی زندگی میں جب آپ لاگو کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جی وضو کے حوالے سے. اب ہم تھوڑا مختصر کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا, وضو پہ کافی زیادہ ٹائم لگ گیا ہے. کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں, اگرچہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ میں سے اکثر جانتے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہمارا مقصود جو ہے وہ ریوائز کروانا بھی ہے, اور اگر کوئی چیز مسنگ ہے تو وہ بھی ہم اس کو کور کر لیں. اور سب سے بڑا جو ہمارا مقصد ہے کہ اسی کو ہی نہ سمجھا جائے بلکہ اس سے آگے اور بڑھیں. یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل بیسکس ہے, جو بنیاد ہے, ابھی ہمارا تو اوپر باقی ہے. تو اس لیے جب ہم بنیاد کو سمجھ لیں گے تو اوپر جاننے میں ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی. وضو کن چیزوں سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, تو شرمگاہ سے جو بھی چیز نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے حوالے سے کل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, تو اس کے حوالے سے جو بھی ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. جسم کے اندر کسی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر مخرج سے یعنی اس جگہ سے پاک جگہ پر پہنچنا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ میرا ہاتھ ہے, یہاں سے اب خون نکلا ہے, تو اگر تو جسم کے جس سیل سے خون نکلا ہے اسی جگہ پر ہی رکا ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا. لیکن اگر وہ اس جگہ سے ادھر ادھر ہل گیا ہے, وہ اس جگہ سے ہٹ گیا ہے, تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اس لیے یاد رکھیں کہ صرف خون کا نکلنا وضو کو نہیں ٹوٹتا, بلکہ اگر اتنا خون ہو کہ وہ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر خون بہت زیادہ نکلا ہے لیکن میرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر تھا, جیسے نکلتا میں پھر صاف کر لیتا, پھر نکلتا پھر صاف کر لیتا, تو اب میں خود غور کروں گا کہ اگر تو اتنا خون تھا کہ اگر میں اس کو صاف نہ کرتا تو وہ اپنی جگہ سے بہنا شروع ہو جاتا, تو پھر تو وضو ٹوٹ گیا ہے. لیکن اگر وہ تھا ہی تھوڑا سا تو اس صورت میں جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کے بعد ہے ٹیک لگا کر سونا. ویسے اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے تشہد کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن جب کوئی ٹیک لگا کر سوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ اس کے اندر جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ٹیک لگا کر جب انسان سوتا ہے تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, اس پہ اس کی قدرت نہیں رہتی, اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اس صورت میں ممکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور لا علمی میں اس کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو, تو اس وجہ سے اس کو بھی نواقض وضو میں شمار کیا گیا ہے. منہ بھر کر کے آنا, کہ الٹی کو کہتے ہیں وومیٹنگ,
کہ جب یہ وومیٹنگ منہ بھر کر ہوتی ہے، اور منہ بھر کر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہو کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ کے، تو آپ روک نہ سکیں، وہ ہوتی ہے منہ بھر۔ اور اگر ایسی ہو کہ تھوڑی سی ہو، اور اگر آپ تھوڑی دیر روکنا چاہیں کہ آپ اس جگہ سے باہر چلے جائیں اور آپ روک سکیں، تو وہ منہ بھر کر کہ نہیں ہوتی، اور اس سے جو ہے وہ وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر منہ بھر کر ہے، آپ ہاتھ رکھ کر روکنا چاہیں تو آپ اس پہ قادر نہیں ہیں، آپ نہیں روک سکتے، تو ایسی کہ کے ساتھ جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے بالغ آدمی کا نماز جنازہ کے علاوہ کسی بھی نماز کے اندر کہا لگانا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک حضور علیہ السلام کے نابینا صحابی، وہ نماز اس طرح ہو رہی تھی مسجد میں، تو وہ آئے سامنے سے، اور وہ وہاں پہ گڑھا تھا، تو جیسے وہ آئے تو اب وہ نابینا تھے، تو وہ اس گڑھے کے اندر گرے۔ جب وہ گرے تو جن صحابہ، نوجوان صحابہ جو دیکھ رہے تھے، تو ان کی ہنسی نکلی۔ تو اب جن کی ہنسی نکلی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو اونچی آواز کے ساتھ ہنسا ہے، جاؤ دوبارہ وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر کوئی نماز کے اندر اونچی آواز میں ہنستا ہے، یا اتنی آواز میں کہ جو ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ سن لے، اور اگر بے شک ساتھ نہیں کھڑا ہوا، وہ اکیلے پڑھ رہا ہے، لیکن اتنی آواز ہے کہ اگر کوئی ساتھ کھڑا ہوتا تو وہ اس کی آواز کو سن لیتا، تو اس صورت میں نہ صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے بلکہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو تحدیداً وضو ٹوٹنے پہ جو ہے منطبق کیا گیا ہے، کہ اس کو علم نہیں ہے کہ وہ خالق کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ کہہ کے لگا رہا ہے، تو اس لیے سزا کے طور پر کہا گیا ہے کہ صرف نماز نہیں، وضو بھی ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ وضو کرو۔ اس لیے اس کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بے ہوشی کی کوئی بھی حالت، کہ جب انسان کو اپنا پتہ نہ ہو، کوئی جنون ہے، کوئی ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 7ویں صورت ہے مباشرت فاحشہ، اس کو کہتے ہیں کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے جب وہ قائم ہوتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم غسل کے مسائل کو ڈسکس کریں گے، غسل کے مسائل، کیونکہ وقت کچھ قلیل ہے، تو ہم جلدی سے ان کے ساتھ جو ہے وہ گزریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اس کے ضروری مسائل ہیں ہم صرف وہ ڈسکس کریں۔ اب وضو کے اندر بھی اور بہت سارے مسائل سے، فار ایگزامپل ہم اس کے اندر ڈسکس کر سکتے تھے کہ وضو کے مکروہات کون سی ہیں، وضو کے اندر مستحبات کون سے ہیں، وہ اگر ہم آتے تو وہ ڈیٹیل کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہے، لیکن وہ میں ساری چیزیں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ ہم نے صرف وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ جن کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا حاصل کرنا واجب ہے، کچھ ہیں جن کا حاصل کرنا سنت ہے، وہ ساری چیزیں آپ خود جو ہے وہ اس تک رسائی حاصل کریں، اس کو سیکھیں، لیکن یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم صرف بنیاد آپ کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہی سب کچھ ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف جو ہے صرف بیسکس اور بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اور اس پہ ڈیپینڈنٹ بہت زیادہ مسائل ہیں جو ابھی آپ لوگوں نے سیکھنا، جو آپ کے لیے ابھی باقی ہیں۔ تو غسل کے اندر بھی 3 فرائض ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بیسیکلی اگر میں آپ کو شارٹیسٹ ورڈ میں کہوں تو غسل کا ایک ہی فرض ہے، یعنی کہ آپ کے جو ظاہری جسم ہے اس کا ایک، یعنی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ذرے برابر بھی کوئی ایک جسم کا سیل بھی خشک نہ رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر 2 چیزیں تھی جس کی وجہ سے فقہاء نے اس کو تین میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ منہ کا حصہ ہماری اس تک رسائی ہے تو کیا وہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، ناک کے جس حصے تک ہم پانی پہنچا سکتے ہیں کیا وہاں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے ان کو الگ سے بیان کر دیا اور کہا کہ اس کے 3 فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، ادروائز اگر ہم مختصر کہیں کہ جس حصے تک پانی پہنچانا ممکن ہے اس حصے تک پانی پہنچانا غسل کے اندر فرض ہے، تو یہ اس کے مختصر جو ہے وہ تعریف اور اس کے فرض ہے۔ سب سے پہلے کلی کرنا، کلی کرنے کے اندر بھی ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، پہلے تو افسوس کے ساتھ 50% لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں۔ میں کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن بار بار وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے جو گاؤں ہے، میں بھکا سے بلانگ کرتا ہوں، تو وہاں ہمارے ایک امام صاحب، میں گیا تو مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا تو وہ مجھ پہ اعتراض کر رہا ہے جیسے گاؤں میں ہوتا ہے اکثر، تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہہ دیا کہ اچھا تم مطلب اتنی باتیں کر رہے ہو، تم مجھے بتاؤ غسل کے فرض کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑا ہوا، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کس کو نہیں پتا غسل کے فرض،
غسل کا پہلا فرض ہے صابن. کہتے بس مجھے پتہ چل گیا کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. بس اس نے اتنا کہا کہ غسل کا پہلا فرض ہے صابن. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا, آپ کے بتانے سے مجھے پتہ چل گیا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 50% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غسل کے فرض کیا ہیں, اور باقی جو 50% جن کو پتہ ہوتا ہے وہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے وہ احتیاطیں نہیں کرتے جو کرنا لازم ہوتا ہے. اس لیے یہ مسئلے انتہائی حساس ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ہمیں اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے کہ جتنے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کو ایزی لے لیا جاتا ہے, اور اس پہ ڈیپینڈنٹ جو ہماری پاکی اور پالیدگی کے مسائل ہیں, پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہماری عبادات کے مسائل ہیں, ہم اس کے اندر جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کلی کرنا یہ وضو کا پہلا غسل کا پہلا فرض ہے کہ اس کے اندر منہ کا ہر گوشے تک, ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. اس کے اندر جو جہاں سے میں نے یہ لیا بہار شریعت سے, تو انہوں نے تو اس کے ایک چیز پہ جو ہے وہ پورا پیج لکھا ہوا تھا, مطلب بڑے ڈیٹیل کے ساتھ, لیکن میں نے اس کو انتہائی مختصر کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ نے پانی پہنچانا ہے. اور میں اس میں جو مشورہ دیتا ہوں, جب مجھ سے کوئی اس حوالے سے بات کرتا ہے, مسئلہ پوچھتا ہے, تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے, اگر تو روزہ ہے پھر یہ اس صورت میں مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو غسل فرض کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا پانی پی لیں. جب آپ پانی پی لیں گے اس نیت سے, تو اب وہ آپ کا سارا حصہ حلق تک جو ہے وہ آج خود کور ہو جائے گا. جب آپ پانی پیئیں گے تو ظاہر ہے وہ پانی لگتا ہوا حلق تک جائے گا, اور اس صورت میں وہ کور ہو جائے گا. لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں, تو اس صورت میں آپ پر یہ شدت ہے ہی نہیں, اس صورت میں ویسے ہی تھوڑی سی جو ہے وہ نرمی دی گئی ہے اس مسئلے کے اندر. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پر پانی پہنچانا ہے. اس میں اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو وہ کلی کرتے ہیں, بس ایسے تھوڑا سا کیا اور فوراً نکال دیا, کہتے ہیں کلی ہو گئی. تو اس طرح کلی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو اس کو بھی آپ ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں پڑھ لیں, تو یہ بھی کلی کے اندر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں دوسری چیز ہے ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی ڈالنے کا بھی وہی سیم سچویشن ہے کہ اس میں بھی صرف ناک میں تھوڑا سا ڈال کے جلدی جلدی نکال دینا, یہ اس سے فرض ادا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر بھی جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کے اندر بھی شدید احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی جو دونوں نتنوں کی جگہ ہے, پھر اس کے اندر ناک کی نرم ہڈی تک ہر جگہ پر آپ کا جو ہے وہ پانی پہنچانا فرض ہے. اور تیسرا اس کے اندر آتا ہے کہ جو ظاہری بدن ہے, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یا پاؤں کے ناخن تک, جسم کے ہر حصے پر پانی کا بہہ جانا, یہ بھی غسل کے اندر فرض ہے. مختصر یہ کہ اس کے اندر کوئی بھی اس میں اختصار نہیں ہے, بلکہ جسم کا جو ظاہری حصہ ہے جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے وہاں تک ہر حصے میں پانی کا پہنچانا. اب ہم مختصر انداز میں اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو سنت طریقہ جو احادیث پاک کے اندر بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے سنت طریقہ کیا ہے, تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ایک سلائیڈ ہے اور اس کو ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. غسل کا سنت طریقہ جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں بھی پہلی چیز وہی کہ آپ نے اس میں نیت کرنی ہے. نیت یاد رکھیں, میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں, ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے. تو جب آپ گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلے تو تب بھی آپ یہی نیت کریں کہ یا اللہ میں رزق حلال کی نیت میں اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کی نیت سے جا رہا ہوں. اب وہ آپ کا جو پورا دن گزرے گا آپ اپنے لیے کما رہے ہیں, اب آپ کا پورا دن آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. تو اس طرح آپ کوئی بھی عمل کریں, کوئی بھی ایکٹ ہو, تو اس میں نیت کو جو ہے وہ ضرور شامل کریں. تو آپ غسل میں بھی یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے, پاکی حاصل کرنے کے لیے اور تیری عبادات کے لیے اہل ہونے کے لیے, نماز کے لیے اہل ہونے کے لیے, تلاوت کلام قرآن پاک کی تلاوت کے لیے, اس کو چھونے کے لیے جو ہے وہ اہل ہونے کے لیے غسل کرتا ہوں. جب آپ یہ ساری نیتیں کریں گے تو ان سب کا جو ہے وہ الگ الگ آپ کو ثواب ملے گا. اس کے بعد آپ نے اس میں بھی بسم اللہ سے ابتدا کرنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے. سب سے پہلے یعنی جو سب سے پہلا مرحلہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنی کلائیوں تک دھونا ہے. اس کے بعد
آپ نے استنجا کرنا ہے، اس صورت میں خواہ استنجے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں جو اس میں سنت طریقہ ہے وہ استنجا کرنا، اس کے بعد اگلا مرحلہ. پھر اس کے بعد آپ نے جو وضو میں ہم نے ڈسکس کیا سنت طریقہ، اسی کے مطابق آپ نے وضو کرنا ہے. یعنی جو سنت طریقہ آپ کے سامنے رکھا تھا وضو میں، تو اس مرحلے پر آپ آ کر آپ نے سارا وضو اسی طرح کرنا ہے، سوائے ایک صورت کے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں کہ جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ پاؤں نہ دھوئیں. پاؤں آپ نے اس صورت میں نہیں دھونے، اور پاؤں پھر اس میں آپ سب سے آخر میں جو ہے وہ آپ دھوئیں گے اگر ایسی جگہ پہ آپ غسل کر رہے ہیں کہ جہاں پر پانی جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے تین بار سارے جسم پر جو ہے وہ پانی بہانا ہے، اور پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرنی ہے. اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف آپ نے پانی بہانا ہے، پھر بائیں کندھے پر، اور پھر اس کے بعد آپ نے پورے جسم پر پانی بہانا ہے. اور اگر اس میں آپ نے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو سب سے آخر میں آپ نے پھر پاؤں دھونے ہیں. تو یہ ترتیب وائز جو ہے وہ غسل کا سنت طریقہ ہے. تو کوشش کریں کہ جب بھی غسل کریں اسی سنت طریقے کے مطابق کریں، تاکہ جب آپ کا اس میں غسل بھی ہو جائے گا اور سنت کا ثواب بھی آپ کے سامنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ غسل کا جو ہے وہ سنت طریقہ ہے، تو اس کو بھی اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آخری مرحلہ کہ غسل فرض کب ہوتا ہے، کب ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ غسل کریں. تو اس کے اندر جو چیز ہے سب سے پہلے کہ جب منی شہوت کی وجہ سے نکل جائے تو اس صورت میں غسل فرض ہوتا ہے. اور اگر محنت اور مشقت کی وجہ سے نکلے تو وہ کیونکہ منی نہیں ہوتی، لہٰذا اس صورت میں غسل لازم نہیں ہوتا، البتہ وضو جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. اور منی ہوتی وہی ہے کہ جو شہوت کی وجہ سے نکلے اور شہوت سے نکلے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ وضو لازم ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر سو کر جب کوئی بندہ اٹھتا ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر اگر کچھ نشانات پائے تو اس پر غسل کی چند صورتیں ہیں. اگر اس کے ودی یا مزی دونوں میں سے ایک کے ہونے کا یقینی احتمال ہو تو غسل واجب نہیں ہے. یہ ودی اور مزی کیا ہوتا ہے، یہ فقہ کے اندر اور حدیث پاک کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی، تو اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو ودی ہوتی ہے بیسیکلی یہ ایک سفید رنگ کا ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ منی نہیں ہوتا، اور یہ بعض صورتوں میں انسان کو کمزوری کی حالت میں پیشاب سے پہلے بھی اس کو جو ہے وہ یہ آتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس پر غسل لازم نہیں ہوتا لیکن وضو لازم ہوتا ہے. اور جو مزی ہوتی ہے یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی بیوی کے ساتھ ملابت کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو فاحش ہے، تو اس صورت میں جو اس کے جسم سے مادہ نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں. اور اس کے حوالے سے بھی حدیث پاک موجود ہے کہ اس سے غسل لازم نہیں ہوتا لیکن اس سے وضو لازم ہوتا ہے، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ غسل اس سے کرنا لازم نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پر اگر آپ کو یقین ہے کہ منی یا مزی نہیں ہے، یہ منی یا مزی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، تو پھر بھی غسل واجب نہیں ہے. اس میں سمپل سی بات وہی ہے کہ جب تک آپ کو یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ یہ منی ہے تب تک آپ پر جو ہے وہ غسل لازم نہیں ہوگا. اور اگر منی ہونے کا یقین ہو تو آپ پر غسل لازم ہوگا، خواہ آپ کو خواب میں احتلام ہونا یاد ہو یا نہ ہو. اب جو احتلام کا یاد ہونا ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کو جو ہے اس صورت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو چاہے آپ کو خواب یاد ہو یا نہ ہو اس صورت میں غسل کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا. تیسری صورت جس میں غسل کرنا لازم ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے جب وہ قائم ہوتا ہے تو وہ اس تعلق کے قائم ہونے کی بنا پر غسل فرض ہوتا ہے، چاہے وہ اس میں انزال ہو یا نہ ہو. بہرحال ہر صورت میں جب میاں بیوی کا تعلق قائم ہوگا تو اس کے ساتھ ہی غسل فرض ہو جائے گا. اور چوتھی آخری صورت جس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے کہ حیض اور نفاس کے خون سے جب عورتیں فارغ ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. حیض جو پیریڈز ہوتے ہیں جو ماہانہ بالغ عورت کو جس کا سامنا کرنا ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور نفاس شریعت کے اندر اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جس خون کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد جب وہ پاک ہوگی تو اس پر غسل کرنا فرض ہوگا. یہ وضو اور غسل کے حوالے سے کچھ مسائل تھے بنیادی طور پر جن کو ہم نے ڈسکس کیا. تو اس کے حوالے سے اگر کسی کے سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.